السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انسائٹ. میں ہوں وجیہہ نجم. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے جرنلسٹ سے کروانے جا رہی ہوں جو پولیٹیکل سینیریوز پہ جتنا ایکٹیولی بات کرتے ہیں اتنا ہی ایکٹیولی سوشل ایشوز کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں اور سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں. سعید مزمل شاہ میرے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیے آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ اتنے لمبے عرصے کے انتظار کے بعد آج آپ کا وقت ملا. تھینک یو. آپ کے بچپن سے اور آپ کی ایجوکیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. بہاڑی سے آپ کا تعلق تھا. لاہور آپ آئے پڑھنے کے لیے آئے یا پھر جاب کے لیے؟ پڑھنے کے لیے آئے انیشیلی بیکاز آئی واز ان اسکول ہارڈلی ان 6th grade آئی تھنک. تو تب تو جاب کا وہ نہیں تھا پروگرام، لیکن وہاں پہ چونکہ اسکولنگ کافی نارمل سی تھی، میڈیوکر سی تھی، ساتھ ساتھ کالجز اچھے نہیں تھے، ہائر ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز نہیں تھیں. سو مائی پیرنٹس ڈیسائیڈیڈ دیٹ آئی شوڈ موو آؤٹ. مائی سسٹر واز دا فرسٹ پرسن جو کہ لاہور آ گئیں، پھر ہم لوگ بھی آ گئے گریجولی. تو بیسک موٹیویشن جو تھی وہ ایجوکیشن ہی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ بہت برائٹ اسٹوڈنٹ تھے یا آپ ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو ٹیچرس کو یاد کرواتے تھے کہ آپ نے ٹیسٹ لینا تھا آپ نے اور باقی سب بچے بولتے تھے کہ تم نے کیوں بتایا یا پھر نہیں؟ نہیں، وہ سال کے 11 مہینے تو میں بہت آرڈنری اسٹوڈنٹ تھا، لیکن لاسٹ منتھ پڑھ کے کچھ کر لیتے تھے. سو آئی لائک اسٹوڈ فرسٹ ان مائی کلاس فار لائک 6-7 years ان اے رو. لیکن اس میں بھی کوئی خاص انٹرسٹ جو ہے وہ کبھی بھی انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن میں مجھے رہا نہیں کہ میں یہ کہوں کہ اسکول سے یا کالج سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہو، کیونکہ سیلف ٹاٹ ہوں اور ہمیشہ وہ بات سمجھ آئی ہے جو اپنے دماغ نے خود ڈی کوڈ کی ہے. تو مجھے وہ کلاس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بڑا ڈسپلنری ایکسرسائز لگتا ہے کہ ایک ٹیچر کھڑا ہوا ہے، سب آرڈرلی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائی ٹھیک کرنی ہے، جوتے چمکنے چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ کہ یونیفارم پریس ہو. تو یہ جو ماحول ہے یہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ یہ لرننگ نہیں ہو رہی، یہ ڈسپلنری ایکسرسائز ہے. دیٹس وائی آئی واز نیور اے فین آف اسکول. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب جیسے ہمارے یہاں پہ رٹا بہت زیادہ لگوایا جاتا ہے بچوں کو، اور اسپیشلی ہم پیرنٹس اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ایجوکیشن پہ، اسکولنگ پہ، یونیورسٹیز میں، لیکن جب ہم جابس لینے جاتے ہیں تو 25,000 سے زیادہ کی نوکری ہمیں نہیں ملتی ہے. کیوں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایجوکیشن کا امپلائمنٹ سے تعلق نہیں ہونا چاہیے اتنا، کیونکہ اگر آپ ایک ڈگری کی جو ورتھ ہے وہ ساری پیسوں میں تول رہے ہیں. بچہ آ کے اکثر پوچھتا ہے، مجھ سے بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ پڑھ لیں گے تو کتنے کی نوکری ملے گی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف اور صرف مانیٹری بینیفٹ کے پیچھے ہیں تو پھر کوئی اسکل سیکھ لیں، کوئی جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لے لیں. تو پھر نالج کو اگر ہم ریڈیوس کر رہے ہیں نوکری تک تو پہلی زیادتی تو وہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جاب مارکیٹ سکویز اس لیے کر گئی ہے کہ پاکستان میں انڈیجنس کوئی انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہو سکی پارٹیشن کے بعد سے. کچھ تھی ٹیکسٹائل میں اور چیزوں میں، وہ پارٹیشن کے بعد جب 71 ہوا تو آدھی ایسٹ پاکستان پہ رہ گئی، وہ بھی ختم ہو گئی. تو اسی لیے انفارچونیٹلی ہماری اسٹیٹ نے، ریاست نے ہمیشہ اپرچونیٹیز کے لیے امداد بیرونی دیکھی ہے. یہاں پر کچھ ڈیولپ نہیں کیا، اسی لیے برین ڈرین ہوتا ہے. لاسٹ ایئر بھی 8 لاکھ بچے جو ہیں ہائیلی کوالیفائڈ وہ ملک سے باہر گئے ہیں اس لیے. بالکل ٹھیک ہے. مزمل، یو آر اے ویری شائی پرسن، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ جرنلزم کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ اس میں بہت بلنٹلی بات کرتے ہیں. اچھا. بہت کانفیڈنٹ ہو کے. تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا تھا؟ کوئی ایک ایسی ویڈیو جو آپ نے شروع کی اور آپ کو لگا کہ آپ نے بنائی ہے اس کے بعد سے، یا پھر؟ Well, that's very strange you saying I'm a shy person. I don't know why would you say it, but اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا میں انٹروورٹ تو تھا obviously because I didn't have a big social circle کہ میں باہر جا کے سوشلائز کروں گا اور یہ وہ. اچھا، why is it so؟ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اسی لیے تھا کہ مس فٹ تھا سوسائٹی میں. اپنے آس پاس جو ماحول تھا وہ ایکسٹریملی کنزرویٹو تھا، اور بیکاز آئی یوز ٹو تھنک فار مائی سیلف. تو ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے سراؤنڈنگ سے سیکھ رہا ہوں یا دوستوں سے کچھ ریلیٹ کرنے کے لیے تھا نہیں. اچھا، فیملی سسٹمس بھی ہمارے بڑے ریگریسو اور کنزرویٹو ہیں، تو وہاں بھی آپ اتنی اوپنلی چیزوں کو شیئر کریں تو مسئلہ ہو جاتا ہے الٹا آپ کے لیے. سو دیٹس وائی آئی کیپٹ تھنگس ٹو مائی سیلف، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آئی ریڈ ایز مچ ایز آئی کوڈ. آپ نے اسٹارٹ کیا تھا نیوز اینکرنگ سے، رائٹ؟ تو کیا زیادہ چیز انجوائے کیا آپ نے، نیوز اینکرنگ یا پروگرامنگ یا سوشل میڈیا؟ اسٹارٹ تو ویسے سب ایڈیٹر کے طور پہ ایک میگزین سے کیا تھا. آئی وانٹیڈ ٹو رائٹ. میرا ہمیشہ پیشن تھا کہ لکھنا ہے میں نے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں آڈینسز ہیں ہی نہیں اس طرح کی جو پڑھے یا کتاب پڑھے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ افیکٹونیس تو پھر نل ہوگی، کیونکہ اگر ایک ایسی نوکری یا ایک ایسا کام جو کہ آپ کے ڈیلی بلز بھی پے نہیں کر پا رہا، وہ آپ کتنی دیر تک کر لیں گے. سو دیٹس وائی آئی سوئچ ٹو نیوز اینکرنگ. دین وہ بھی حادثاتی طور پہ ہوا، شوق کبھی نہیں تھا. آئی تھنک اٹ واز دا موسٹ پیتھیٹک جاب دیٹ آئی کوڈ ایور ڈو، کیونکہ اس میں ہر چیز جو ٹیلی پرامپٹر پہ آتی تھی اور اپنی کوئی ان پٹ ایڈ کرنے کی اسپیس نہیں تھی. سو آئی ہیٹڈ دیٹ ایوری سنگل ڈے، بٹ آئی ویٹڈ فار مائی ٹرن، مائی اپرچونیٹی. پروگرامنگ از وے بیٹر بیکاز یو ہیو سم ایڈیٹوریل اسپیس جہاں پہ آپ اپنا ان پٹ دے سکتے ہیں، یا کوئی لبرٹی ہے، یا کوئی اپنی اوپینین دے سکتے ہیں. تو وہاں یہ نہیں کہ ایک اسکرپٹ دیا آپ کو، یہ پڑھ دیں اور گھر چلے جائیں بس. تو نیوز اینکرس کو میں دیکھ کے حیران ہوا کرتا تھا کہ وہ بالکل ان پریپیئرڈ آیا کرتے تھے.
اس کی وجہ کہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کچھ پڑھنے کی, جو سامنے آئے گا وہی بول دیں گے, بس ختم. آپ پہ پریشر آتا تھا کچھ اس طرح کا کہ اگر آپ ہمارے چینل بیٹھے, جیسے آپ نے بول جوائن کیا, جس ٹائم پہ آپ بول گئے تھے اس ٹائم پہ وہ پیک پہ تھا عمران خان کو سپورٹ کرنے میں, بالکل, لیکن آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے تھے بالکل بھی, میں نے جتنی بھی آپ کی ویڈیوز دیکھی. تو آپ پہ پریشر آتا تھا کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا ہے یا کچھ بھی؟ نہیں, وہاں بالکل نہیں آیا. انفیکٹ بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ آپ نے کیوں جوائن کیا ہے بولنا, تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے ٹرمز پہ کیا ہے, میرے لیے پلیٹ فارم بالکل میٹر نہیں کرتا. میرے لیے سب سے ویلیویبل چیز یہ ہے کہ جو میرے دماغ میں ہے, جو میں سوچ رہا ہوں, جو مجھے ٹھیک لگتا ہے وہ میں بول سکوں. باقی جو اسٹیٹ کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں وہ تو وائلیٹ نہیں کر سکتے آپ. جہاں تک صحافیوں کا کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کا تعلق ہے تو صحافی کسی پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوتا. موسٹلی ہم جو یوتھ دیکھتے ہیں, ینگسٹرز دیکھتے ہیں, دے سپورٹ عمران خان کسی نہ کسی وجہ سے, لیکن آپ کا شمار ان میں سے نہیں ہوتا. کیا وجہ, آپ کو عمران خان کیوں پسند نہیں ہے؟ آئیڈیالوجی کس چیز سے پرابلم ہے آپ کو ان کی؟ نہیں, مجھے ان سے ذاتی طور پہ تو بالکل کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جب آپ معاشرے کے اندر امبیلنس کریٹ ہو, جیسے ابھی ہندوستان میں الیکشن ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے وہاں ایک پش بیک ہے ڈیموکریسی کا. ایک لحاظ سے یہ کہ ایک پارٹی جو کہ میڈیا کو ایکوائر کر رہی تھی, بی جے پی کی بات کر رہا ہوں, اور دیگر چیزیں جو ہے وہ اس کو ڈومینیٹ کر رہی تھی, تو اب تھوڑا اسٹیل میٹ کریٹ ہوا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کا جو فالوور ہے وہ اتنا مائنڈ لیس ہو چکا ہے کہ اگر تنقید کی تھوڑی سی بھی اسپیس کا آپ استعمال کریں ان کے خلاف تو لفافہ, چور, ڈاکو, بکا ہوا, اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ, اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں. مزمل, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہو از دا لاسٹ ہوپ فار پاکستان؟ مطلب کون ہے؟ ہم جب سے 75 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں پاکستان نازک دہرائے پہ کھڑا ہوا ہے. کس نے کھڑا کیا ہے, کیوں کھڑا کیا ہے, کون نکالے گا, کون بچائے گا, کسی کو بھی نہیں پتا. تو کون, کوئی ایک ایسی ہوپ ہے پاکستان کے پاس ابھی بھی؟ میں تو سمجھتا ہوں ینگسٹرز ہی ہیں. کاؤنٹر کلچر جو آج کل سوشل میڈیا پہ کریٹ ہو رہا ہے اس کا استعمال کریں. جس پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے بہت کچھ میں نے بھی سیکھا ہے اور لوگوں نے بھی سیکھا ہوگا. تو انسانی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے پاس ان لمیٹڈ ایکسیس ٹو نالج ہو. اس سے پہلے پی ٹی وی تھا, ایک چینل تھا, اسٹیٹ کنٹرول کرتی تھی میڈیا کو. اس کے علاوہ اس سے پہلے تو ریڈیو تھے, وہ بھی میڈیا اسٹیٹ کے انڈر ہوا کرتے تھے. اب ایک ینگسٹر کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ دے کین ڈگ آؤٹ اینی ٹروتھ دیٹ از دیئر آن ارتھ, اور اب اٹس ٹوٹلی اپ ٹو دیم کہ اگر انہوں نے انفارمڈ رہنا ہے یا مس انفارمڈ رہنا ہے. تو میرے خیال سے تو جو پاکستان کے ینگسٹرز ہیں انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ایک پروگریسو ملک بنانا ہے یا فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم کا مارا ہوا ملک بنانا ہے. کل خان صاحب واپس آئیں گے, دوبارہ سارے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ کا گول ایک فرد کی حکمرانی ہے, عوام کی خوشنودی نہیں ہے, تو پھر وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. تو پیپل آر دا لاسٹ ہوپ, دے ہیو ٹو ڈو اٹ فار دیم سیلوز, نو بڈی ول ڈو اٹ فار دیم. بالکل. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سلیبریٹی ہیں, پالیٹیشین نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاپولیرٹی ان کے پاس ہے؟ اب جب سے وہ اریسٹ ہوئے, 1 سال جیل میں رہے ہیں, مجھے لگتا ہے اب زیادہ اضافہ ہو گیا ان کی پاپولیرٹی میں. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے تو دوبارہ سے جو میس پہلے کریٹ ہوئی تھی 1 سال پہلے 9 مئی والا واقعہ, اس سے پہلے جو مسئلے ہو رہے تھے, دوبارہ سے چیزیں ہوں گی, دوبارہ الیکشنز کروائے جائیں گے, کیا ہوگا؟ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ دوبارہ سے یہی کہیں گے کہ باجوہ صاحب سے بہترین کوئی ڈیموکریٹ کبھی آیا نہیں ہے. ان کے لیے سب سے بہترین آدمی آرمی چیف ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی پرنسپل سٹانس کے اوپر یہ سارا کچھ نہیں کر رہے. اس ساری تحریک کا جو حصول ہے, جو اینڈ ہے, وہ صرف عمران خان کا وزیر اعظم بننا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جینوئن پولیٹیکل موومنٹ ہے, تو بتائیں کہ خان صاحب کے بعد نمبر 2 پہ کون بنے گا پاکستان کا وزیر اعظم ان کی پارٹی میں سے؟ مریم نواز ہماری پہلی پاکستان کی خاتون سی ایم ہے. کیسی چل رہی ہے ان کی پرفارمنس؟ بہت سی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں, تبدیلیاں آ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے لیڈی کیسا سرو کر رہی ہیں؟ دیکھیں, میں نے تو وہ ٹویٹ بھی کیا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ بنی, انہوں نے حلف لیا اور کچھ باتیں ایسی کیں جس میں انہوں نے کہا کہ ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کی, خواتین کی ہراسمنٹ کے خلاف بات کی, جس کے لیے ہم بھی بہت بولتے رہے ہیں. تو اس پہ تو داد وصول کرنی چاہیے ان کو بھی, لیکن مس فٹ ہے عوام کے لیے کہ اس طرح کی فیملی پالیٹکس سب چل نہیں سکتی. جہاں تک مریم صاحبہ کا تعلق ہے, جتنا مینڈیٹ ان کے پاس ہے, آئی تھنک جو بھی کہہ لیں عثمان بزدار سے تو بہتر ہی ہیں. ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ جینڈر جس کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے یا جس کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا, وہ ہیں ٹرانسجینڈرز. میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملی ہوں, میں نے پڑھا بھی ہے بیسیکلی اس بارے میں. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں سب سے زیادہ لیک کہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں؟ ہم ایز اے ہیومن ہم فیل ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو رسپیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے ملک میں, کیونکہ اگر ہم باقی کنٹریز میں دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح سے پاکستان میں ان لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ٹرانسجینڈرز کے خلاف وائلنس جو خیبر پختونخوا کے اندر کافی بڑے اسکیل پہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم نے تو ان کو انسان ماننے سے انکار کیا ہوا ہے. اگر ہمیں کوئی سگنل پہ نظر آ جائیں سڑک پہ, تو ہر کوئی people consider them a subject of humor basically, to taunt them about their existence and all. یہ نہیں سوچتے کہ ان کو ایجوکیٹ کر کے اگر انویسٹ کیا ہوتا ہے ان کے اوپر تو نہ یہ سڑک پہ پھر رہے ہوتے. آج کل کے دور میں شادیاں کیوں مشکل ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ لڑکوں کے لیے بھی مشکل ہیں, وہ لڑکیوں کے لیے بھی مشکل ہیں. لڑکیوں کے لیے جو آپ نے بات کی کہ 1000 لوگ آتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, ریجیکٹ کر کے چل جاتے ہیں فار کوئی بھی ریزن, قد کا مسئلہ, اسمائل کا مسئلہ, کچھ بھی مسئلہ.
لڑکوں کو جب اپروچ کیا جاتا ہے تو پہلے ان کی گاڑی اور ان کی سیلری پوچھی جاتی ہے, تو ڈسکریمنیشن تو دونوں طرف ہو رہی ہے نا. بالکل ہو رہی ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا کوئی کریئر ایمبیشن ہے تو وہ ہر چیز جو ہے وہ اس کی سیکنڈری ہو جائے گی. اس کی جو پہلی چیز ہے جو کہ نوٹس کی جائے گی وہ ویزیبلٹی ہے. تو اس میں اب مرد کے پاس تو یہ آپشن ہے کہ وہ چلیں اپنے کریئر میں فلرش کر کے وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا جہاں از ایکٹیولی پرسوڈ بائی مینی پیپل کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں یہ وہ. لیکن خاتون کے پاس اگر کریئر پرسو کرنے کی بھی آپشن نہیں ہے, بیکاز عورتیں باہر نہیں جا سکتی یہاں پر جو کہا جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد اگر نیچرلی وہ اس ٹرافی برائڈ والی کیٹیگری پہ پورا نہیں اترتی کہ ایک اس کا کمپلیکشن ویسا نہیں ہے یا اس کا قد ویسا نہیں ہے یا فیچرز ویسے نہیں ہیں, تو شی از ایٹرنلی ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیجس پوزیشن. کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ, کوئی ایسا کانٹینٹ, کوئی ایسی ویڈیو جو آپ نے کبھی کی اور آپ کو بعد میں ریگریٹ ہوا اپنی اسٹیٹمنٹ پہ, اس ٹویٹ پہ, اس ویڈیو پہ کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے غلط کیا؟ کافی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا بھی اٹس لائک مور آف دا ہسٹری آف یور تھاٹ. بالکل 6 سال پہلے کی کوئی چیز سوشل میڈیا پہ نظر آئے تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا فضول بات کی تھی, آج تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا. تو آئی ریممبر دیٹ آئی پوسٹڈ اے لاٹ آف ٹاکسک تھنگز اباؤٹ ملالہ یوسفزئی وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ ان کالج. ٹھیک ہے. تو جب وہ میموریز آتی ہیں تو ایک دم سے ہانٹ ہو جاتا ہے بندہ کہ یار کیسی کیسی بکواس کی ہوئی ہے آپ نے. تو یہ ہے کہ بیکاز آئی انڈر وینٹ اے لاٹ آف چینجز ایڈیولوجیکلی, تو پرانی چیزیں ہمیشہ ہانٹ ہی کرتی ہیں اور کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ گرو کر رہے ہیں مینٹلی. ٹھیک ہے. کرکٹ سے مجھے یاد ہے کہ آپ نے نسیم شاہ سے ایک کوشچن پوچھا تھا کہ کیا کبھی ان کو کسی نے پیپر پہ نمبر لکھ کے دیا ہے کبھی, اور انہوں نے کانٹیکٹ کیا, تو کبھی کسی نے آپ کو پیپر پہ نمبر لکھ کے دیا یا آپ نے کبھی کسی کو دیا ہے؟ میں نے تو نہیں دیا, لیکن مجھے تو دیا گیا کیونکہ اب جانا پڑتا ہے پبلک پلیسز کے اوپر. جس طرح میں ٹاکس کے لیے جاتا ہوں کہیں پہ تو اس کے بعد کچھ لوگ آ جاتے ہیں, سم آف دیم مائٹ ہینڈ یو سم تھنگ. آپ کی فیمیل فینس کو ناصر خان جان کو کہہ کے آپ کے لیے ویڈیو بنوانی پڑتی ہے کہ آپ ان کو رپلائی نہیں کرتے, وائی ڈو یو ڈو دیٹ؟ ویل دیٹس پیسے لگانے پڑتے ہیں ویری اسٹرینج, کیونکہ مجھے نا شروع میں پتہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی اور کہہ رہا ہے, تو میں نے کہا کہ شاید ویسے ہی وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا انہوں نے. لیکن وہ ان باکس کسی دن کسی نے کیا کہ وہ ہم نے کہا تھا جی ان کو, اور یہ میں نے کہا وائی وڈ یو ویسٹ منی اوور اینی تھنگ لائک دیٹ, مجھے پیسے دے دو اگر اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس تو. اٹ واز ویری فنی, مائی فرینڈز آلسو یو نو کائنڈ آف ٹانٹڈ می فار دیٹ کہ یار یہ تمہارے لیے کون ویڈیوز بنا رہا ہے دیکھو. بٹ ہی از اے ویری سویٹ پرسن, آئی تھنک ویری انوسینٹ اینڈ آل. تو آئی انجوائڈ دیٹ, اٹ واز اے گڈ لافٹر. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے دیکھنے والوں کو اسپیشلی ینگسٹرس کو کوئی میسیج ہونا چاہیں آپ؟ ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ بیسکلی تھنک فار یور سیلف, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ آئی آلویز اسٹریس اپون. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آلویز ریچ کنکلوژنز آف یور اون. جو بتایا جائے ہمیشہ اس کو مائنڈ لیسلی ایکسیپٹ نہ کر لیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پیشنز میں دیکھتا ہوں لوگ یہاں پر اپنے نہیں ہوتے, کزن نے کچھ کر لیا, دوست نے کچھ کر لیا, وہی کرنے کے پیچھے بھاگ پڑے. تو آئی مین لک فار یور اون سیلف کہ ڈیولپ کریں اپنی پرسنل تھنکنگ کو, اور یہ سوچیں کہ آپ میں ٹیلنٹ کس چیز کا ہے, اینڈ دین پرسو دیٹ, اور لوگوں کو بھول جائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. کسی بھی فیلڈ میں آپ ایکسل تب کریں گے جب آپ کے پاس اس فیلڈ میں سبسٹانس ہے اور ٹیلنٹ ہے. اچھا, ڈو یو بلیو ان ٹیکنگ رسکس؟ یس آئی ڈو, بیکاز دیٹس واٹ آئی بین ڈوئنگ ایز ویل. اگر وہ نہ کرتے تو بہت سی چیزیں شاید نہ کی ہوتی ہیں. آج کل جو بہت سی ویڈیوز ایسی بنائی ہیں جس میں لوگوں نے وارن کیا کہ یار یہ کیا کیا ہے, مطلب اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہو. گھر والوں نے وارن کیا کہ یار یہ نہ کرو, دوستوں نے منع کیا, کالیگز نے منع کیا شروع میں کہ یو ول لینڈ یور سیلف ان ٹربل, نوکری سے نکال دیں گے یا پھر پکڑ لیں گے. تو یہ تو کرنا پڑتا ہے. آئی مین وداؤٹ ٹیکنگ رسک یو ڈونٹ پلے دا بگ گیم. سیفٹی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مزمل. سید مزمل شاہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.